نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے چمن کے ایسے مہکتے پھول ہیں جس کی مہک نے سب کے دماغوں کو مہکایا ہے اور ہمیشہ مہکتے رہیں گے۔ نذیر نے اس زمانے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے غزلیں بھی کہیں، لیکن وہ نظم کے شاعر تھے جو ان کے واقعات اور تجربات پر نظمیں کہنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے بچوں کے کھیل کود، نوجوانوں کے رنگ ریلیوں، بوڑھوں کی فکر کے بارے میں بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ آٹا، دال، روٹی، پیسہ کوڑی، غریبی، امیری، تل کے لڈو، کورے برتن، گرمی، سردی، برسات، عید، ہولی، دیوالی، غرض سب پر نظمیں لکھی ہیں اور سب چیزوں کو نظم کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ انسان کے سکھ، دکھ، موت اور زندگی پر اعلیٰ نظمیں لکھی ہیں۔ آج تک لوگ حیران ہیں کہ ایک ہی آدمی ان ساری باتوں اور ضرورتوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ نذیر احمد کا اصلی نام ولی محمد تھا۔ 1735 میں دہلی میں پیدا ہوا، مگر زندگی آگرہ میں گزاری اور وہیں کے گیت گاتے رہے۔ دہلی اور آگرہ اس وقت میں شاعری کے مرکز تھے۔ دہلی میں تو بڑے بڑے شاعر رہتے تھے، مگر شاہی دربار کے چکر کاٹنے اور بادشاہوں کے قصیدے کہنے کا ایسا ڈھرا بن گیا تھا کہ عام لوگ اور عام باتوں پر کسی کی بھی توجہ نہ تھی۔ نذیر نے دربار سے الگ تھلگ رہ کر زمین کے لوگوں اور اس کی چیزوں کو دیکھا تو انہیں ان میں بڑی خوبیاں دکھائی پڑی اور ان چیزوں سے ان کو ایسی دل لگی ہوئی کہ پھر تو انہوں نے بادشاہوں اور امیروں اور راجاؤں کا رخ ہی نہیں کیا۔ نواب حیدرآباد مہاراجہ بھرت پور نے ہر چند اپنے اپنے درباروں میں بلانا چاہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بھرت پور کے راجا نے تو ایک آدمی کو 500 روپے کی تھیلی دے کر بھیجا۔ وہ نذیر سے ملا، نذیر نے اسے ٹھہرا لیا اور روپے کی تھیلی گھر میں رکھ دی، لیکن چوروں کے ڈر سے رات بھر نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی تھیلی اس آدمی کو واپس کر دی اور اس سے کہا کہ مہاراجہ سے میرا سلام کہہ دینا، میں آگرہ اور تاج محل کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس آدمی نے تعجب سے پوچھا، رات تو آپ تیار ہو گئے تھے، اب انکار کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے، میاں ان 500 روپے نے ہی میری نیند حرام کر دی۔ چوروں کے ڈر سے میں رات بھر سو بھی نہ سکا۔ جب ان پیسوں کی وجہ سے میرا چین حرام ہو گیا تو مہاراجہ کے دربار سے انعام و اکرام پا کر مجھے کیا خوشی ہوگی۔ یہ تھے نذیر اکبر آبادی۔ 90 سال جیے، بڑھاپے میں کئی مرتبہ فالج کا اثر ہوا اور آخر کار 1830 میں نذیر ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ انہوں نے بڑی صاف ستھری اور پاکیزہ انداز میں زندگی گزاری، اسی وجہ سے یہ لوگوں میں ولی مشہور ہو گئے تھے اور کافی عرصے تک ان کی مزار پر عرس ہوتا رہا۔ نذیر کے بعد ان کے بیٹے گلزار علی ان کے خلیفہ بنے۔ انہوں نے بھی باپ کے انداز میں ہی نظمیں کہیں۔ نذیر کی شاعری دوسرے شاعروں سے مختلف اور عوامی زبان میں تھی، اس لیے بہت زمانے تک ان کو اہمیت نہ دی گئی، مگر آج ان کا شمار اردو زبان کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ اردو زبان کے علاوہ ہندی، پنجابی، پوربی اور فارسی زبان سے بخوبی واقف تھے، بلکہ فارسی زبان میں تو انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ عام بول چال کی زبان کو بڑی خوبی سے استعمال کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں کہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور کبھی کبھی وہ عامیانہ گندی بات بھی کہہ جاتے تھے، مگر ان سب میں ان کا خلوص اور سچائی بھی جھلکتی نظر آتی ہے۔